جو ہے یہ بینہ پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں سورہ بینہ کا جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، رکنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ ان سب کے پاس آئے واضح دلیل، رسول من اللہ، یہ رسول ہیں اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے کی، فیہا کتب قیمہ، جس میں جو ہے صحیح اور درست احکام ہیں، فیہا کتب قیمہ، جس میں جو ہے صحیح اور درست احکام ہے۔ قیمہ معنی ہوتے ہیں درست اور صحیح کے، اور کتب یہ کتاب کی جمع ہے، کتب کتاب کی جمع ہے، کتب کتاب کی جمع ہے، اور یہاں کتب سے مراد بتایا تھا احکام شرعیہ ہے، احکام شرعیہ یعنی شرعی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال جو بیان کیے جاتے وہ ہیں۔ تو کہا رسول من اللہ، رسول ہیں اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے کی، فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، جن میں احکام ہیں درست اور معتدل، جس میں کیا ہے درست پڑھتے ہیں، جس میں صحیح اور درست احکام ہوں، ہے نہیں ہوں، یعنی اللہ کی جانب سے رسول ہیں جو پاک صحیفے کیا ہے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جس میں کیا ہے صحیح اور درست احکام ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، جن کو دی گئی کتاب، مگر یہ کہ اس کے بعد آئے ان سب کے پاس واضح دلائل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو مگر یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ، اور قائم کریں وہ لوگ نماز کو، ویتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین اور سیدھی ملت ہے، یہی سیدھا دین اور سیدھی ملت ہے۔ پھر کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ، کیا بتایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، فی نار جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں، نار مارے آگ، اور جہنم مانے جہنم، نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے نار جو ہے جہنم کے معنی میں استعمال، جہنم کا ایک نام نار بھی ہے، جہنم کا ایک نام نار بھی ہے، لیکن جہاں نار صرف آئے گا تو ایسی صورت میں وہاں نار کا معنی جہنم کا نام ہوگا۔ یہاں جو ہے جہنم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کی صفت ہے، فی ناری جہنم، کہ جہنم میں رہیں گے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں، یا کہ جہنم کی آگ میں، خالدین،
وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں۔ کیا بتایا؟ خالدین فیہا، خالدین فیہا، یہاں بتایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، جہنم کی آگ میں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ شر مانے برا اور بریہ مانے مخلوق، جمع برائے آتی ہے، بریہ تو مانے مخلوق۔ تو یہاں کیا بتایا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنما، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش، وہ جہنم کی آگ میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ یہی وہ لوگ ہیں بدترین خلائق، یہ سب یہ سمجھ میں نہ آتا، اس لیے یہی مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے برے لوگ، یا مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ تو اس لیے ایسا ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش جائیں گے، یا جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے برے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذین آمنوا، تو یہاں بتایا کہ یہ مخلوق میں سب سے برے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول اور اس کے کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، تو ایسے لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یعنی یہاں جو کہا گیا کہ بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والے روئے زمین پر سب سے برے لوگ ہیں۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والے، اس کی کتابوں کا پر ایمان نہ لانے والے کیا ہے؟ روئے زمین میں سب سے برے لوگ ہیں، سب سے برے انسان ہیں۔ پھر کہا ان الذین آمنوا، قرآن کا ایک سیاق ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، یا کہیں جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور سمجھ کر کے اپنے انجام کو سمجھ کر کے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے انجام کو سمجھ کر کے نصیحت حاصل کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اس لیے کسی چیز کی اہمیت اسی وقت واضح ہوتی ہے جب اس کا اپوزٹ موجود ہے۔ جیسا دن ہے تو رات کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، رات ہے تو دن کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، روشنی ہے اہمیت کو بتلانے کے لیے تمام چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، مخالف چیز اور موافق چیز، مخالف چیز اور موافق چیز۔ اسی لیے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا یا تو جنتیوں کا یا تو جہنمیوں کا، پھر اس کے بعد فوراً بعد ذکر کیا جاتا ہے جنتیوں یا جہنمیوں کا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے فرما بردار جو بندے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔
تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، اہل ایمان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، اور جو کفر و شرک والے ہیں انہیں بھی نصیحت مل جائے۔ تو کہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات، اور انہوں نے کام کیے، عمل کیے نیک، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ وعملوا، عملہ یا عملو، یا عملو یہ جمع کر سکتے، اور انہوں نے کام کیا، الصالحات، صالحتن کی جمع صالحات ہے، صالحتن کی جمع صالحات ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یا یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، یا یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ تو بتایا ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، عمل صالح یعنی نیک کام کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیا، نیک کام کیا، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں، دائمی، ہمیشگی کے، تجری من تحت الانہار، یعنی جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں، ابداً، ابد تک، ہمیشہ دائمی طور پر۔ کیا بتایا؟ جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے کیا ہے؟ عدن مانے ہمیشگی، ہمیشگی کیا ہے؟ عدن مانے ہمیشگی، کیا ہے؟ عدن کے معنی کیا ہے؟ ہمیشگی۔ تو بتایا کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، باغ ہیں ہمیشگی کے، باغ ہیں دائمی، تجری من تحت الانہار، جاری ہوتی ہیں جس کے نیچے نہریں، تجرا جاری ہونا، جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابداً، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ، اسی لیے ترجمہ کریں گے خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ، یہاں بتایا، کیا بتایا؟ کہ جو ایمان لائے، عمل صالح، وہاں بتایا جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ایسے لوگ جو جہنم میں جائیں گے مخلوقات میں سب سے بدترین، سب سے برے لوگ ہیں، مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکی کا کام کیے تو ایسے لوگ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں،
ایسے لوگ کیا ہے؟ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، خیر، خیر مانے اچھا، بہتر، خیر مانے بہتر، تو مخلوق میں سب سے برے لوگ بس سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہاں بریہ جو ہے مانے مخلوق کے ہیں، اور باری، اللہ کی صفت کیا ہے؟ باری ہے، اللہ هو اللہ الخالق الباری، خالق الباری، تو باری اللہ کی صفت ہے، مانے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ تو یہ بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، بہترین، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بغباغ ہیں، دائمی ہمیشگی کے، جنہ تجری من تحت الانہار، جاری ہوتی ہیں یا بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، جاری ہوتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ، ابد تک، ابد تک یعنی ہمیشہ، تو کیا خالدین فیہا ابدن میں یعنی ہمیشہ، دائمی، اور خالدین میں ہمیشہ رہنے والے، تو اسی لیے ترجمہ ہم کریں گے کہ ان کا بدلہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغات ہیں دائمی، جس کے نہریں جاری ہوں گی جس کے نیچے، یا بہ رہیں گے جس کے نیچے نہریں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، جس میں وہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش، اس لیے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جس میں ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہوا اللہ، عنہم، ان سب سے، راضی ہوا اللہ ان سب سے، ورضو عنہ، اور وہ لوگ راضی ہوئے اللہ سے، اس سے یعنی اللہ سے، رضی اللہ عنہ، کیا بتایا؟ راضی ہوا اللہ ان سب سے، اور وہ لوگ راضی ہوئے اس سے، ذالک لمن خشی ربا، یہ جزا ہے، بدلہ ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے، یہ بدلہ ہے، جزا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار سے کیا کرے؟ ڈرے، کیا کرے؟ تو یہاں بتائے، دیکھیے، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، بہترین لوگ ہیں، ان کا بدلہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہمیشگی کے باغات بدلے میں ملیں گے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ انہیں جو بدلہ ملا ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، یعنی ان کے ایمان، اطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی، ایمان، اطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ جس سے خوش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی، اللہ جس سے خوش ہو جائے سمجھ لو اس کو کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو انا جو ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، انا حروف مشبہ فعل ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اسی لیے ان الذین ہے، اگر انا نہیں ہوتا تو الذی جو ہوتا، کیا ہوتا؟ الذی، اللذان، الذی، اللذان، الذین، الذی، تو الذین یہ جمع ہے، تو بتایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا،
رہنے والے ہوں گے ہمیشہ جس میں، جو لوگ ہمیشہ 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 رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک لمن خشی ربا، یہ اس سبب ہے، یہ بدلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اس لیے کہ ان کے لیے اس لیے بدلہ ہے کیونکہ وہ اپنے رب، یا بدلہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے رب سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو کیا کرے گا، بدلہ دے گا، انہیں نعمتوں سے نوازے گا، نعمتوں سے نوازے گا، سعادتوں سے نوازے گا، جزا اور رضامندی ان کے لیے ہوگی، جزا اور رضامندی ان کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ کل جو ہے ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، کل جو ہے بدھ کا دن ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ کیا کریں گے، سنیں گے اور سنائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، یہ پورا وعلیکم سورہ السلام۔ سنیں گے؟ ہاں پوری سورہ، سورہ کا ترجمہ؟ ہاں سورہ کا ترجمہ، ٹھیک ہے، بھاری تو نہیں پڑے گا؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں۔ ہاں، ٹھیک۔ ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور یاد بھی ہو جائے، مقصد یہ ہے یاد ہونا، تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے، کیونکہ اس طرح چیزیں جب یاد ہو جائیں گی تو آئندہ ہمارے لیے آسانی ہوگی پڑھیں گے، آئندہ سیمسٹر میں جب ہم اوپر جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگی، آسانی ہوگی، اس لیے ایسا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے ترجمے کے متعلق یا لفظ کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں۔ سر ابھی جو ہمارے ایگزامس